السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک سے ہوں گے۔ اچھا تو ابھی پڑھنے کی بات ہی کرتے ہیں ڈائریکٹ۔ آج ہم جو ٹاپک کرنے جا رہے ہیں اس کا ٹائٹل ہے کہ ہم نے اسکیمنگ اور اسکیننگ ٹیکنیک کرنی ہے ریڈنگ اسکل میں۔ ریڈنگ اسکل میں یہ دو ٹیکنیکس جو ہوتی ہیں نا، یہ بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، ایک اسکیمنگ اور ایک اسکیننگ۔ اب ایک جنرل سا آپ کو ویو دے دیتا ہوں دونوں ٹیکنیکس کے حوالے سے۔ پہلا اسکیمنگ۔ اسکیمنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے کوئی ایک پیراگراف، کوئی ایک آرٹیکل، اس کی ریڈنگ کرنی ہے جب، تو کس انداز میں کرنی ہے؟ اسکیمنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ مین آئیڈیا اس میں سے نکالنا ہے، اس کا اسکیم کرنا ہے کہ اس نے جنرلی کیا بات کہنا چاہتا ہے، وہ صرف اور صرف اس کا جو لب لباب ہوتا ہے، جو اس کا نچوڑ ہوتا ہے، اسے ایک پیراگراف کا، ایک آرٹیکل کا، وہ اسکیمنگ ٹیکنیک میں آتا ہے۔ اسی طرح ایک اسکیننگ ٹیکنیک جو ہوتی ہے، اس کا جنرل سا ویو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کوئی ایک پیراگراف، کوئی ایک آرٹیکل یا کچھ بھی مٹیریل جو ہے اس کو ریڈ کرنا ہے، تو اسکیننگ کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک اسپیسیفک انفارمیشن، اسپیسیفک ورڈ کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرنا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اسکیننگ میں کوئی ایک لفظ ہو جاتا ہے، کوئی ڈیٹس آ جاتی ہیں، کوئی ایک جو ہے نا اسپیسیفک انفارمیشن ہوتی ہے، اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، جس میں آپ کو سارا پیراگراف پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ صرف اور صرف آپ کو جو درکار ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے کہ آپ نے اسپیسیفک انفارمیشن اس میں سے فائنڈ آؤٹ کرنی ہے۔ وہ ریڈنگ اسکل میں اسکیننگ ٹیکنیک کی لسٹ میں آتی ہے۔ ٹھیک ہے، آئی ہوپ یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اچھا تو ان کو ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں۔ ادھر یہ اس سلائیڈ میں دیکھیے ذرا، یہ جو دوسری والی نیکسٹ سلائیڈ آ رہی ہے، واٹ از اسکیمنگ۔ اس میں اسکیمنگ کو اس نے ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ یہ آپ لوگوں کی ریڈنگ کرنے کے لیے ایک ٹول ہوتا ہے، ایک اسکل ہوتی ہے، جس کو تھوڑے سے ٹائم میں مکمل کرنا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے صرف مین آئیڈیا کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے، خاص طور پہ کسی ایسے مٹیریل میں سے جو کہ نان فکشن ہوتا ہے یا پھر فیکچول ہوتا ہے، حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، اس میں سے آپ نے اسکم کرنا ہے اور مین آئیڈیا کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرنا ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں اسکیمنگ۔ اگلی یہ جو سلائیڈ ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ نے کس طرح سے اسکیمنگ کرنی ہے۔ آگے یہ جو 4-5 اس کے ویز بتائے گئے ہیں، اب ون بائی ون وہ ہم سیکھیں گے کہ وہ کیسے اسکیمنگ ہم انہیں کرنا ہوتی ہے۔ اب اس سلائیڈ پہ دیکھیے آپ کہ اس نے لکھا ہوا ہے واٹ مٹیریل ٹو لیو آؤٹ وین اسکیمنگ۔ آف کورس اگر ہم اسکیمنگ کر رہے ہیں، اگر ہمارا پرپز ہے کہ ہم نے مین آئیڈیا کو ہی فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے، تو یقیناً اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہم کو چھوڑنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ ایسے مٹیریل کو اگنور کرنا پڑے گا جس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم وی آر ورکنگ فار دا مین آئیڈیا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں اس نے بتا دیا ہے کہ آپ یہ چیزیں چھوڑ دیں۔ مثال کے طور پہ کہتا ہے کہ what you read is more important than what you leave out. So what material do you read and what material do you leave out؟ یہ بہت میٹر کرتا ہے اسکیمنگ ٹیکنیک میں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا پرپز کیا ہے، کس چیز کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے یہ انفارمیشن چھوڑ دینی ہے۔ لیٹس سے یو آر ڈوئنگ ریسرچ آن اے لانگ چیپٹر اور اے ویب سائٹ۔ اب وہ ایگزامپل دینے کی کوشش کر رہا ہے، کہتا ہے کہ اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ آپ کوئی ریسرچ کر رہے ہیں یا کسی ویب سائٹ کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس پہ ایک چیپٹر لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو by reading the first few paragraphs in detail you will get a good idea of what information will be discussed۔ تو ہم کو پہلا ہی پیراگراف بتا دیتا ہے کہ ہمارے اس آرٹیکل میں، ہمارے اس پیراگراف میں، ہماری اس چیپٹر میں کس چیز کو ڈسکس کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو خاص طور پہ آپ کا جو پہلا پیراگراف ہے وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس کو آپ نے کیئرفلی پڑھنا ہے۔ اس میں کہنے کی بات، یہ بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ کا جو پہلا پیراگراف ہے اس کو اچھی طرح سے پڑھنے کی کوشش کریں۔
اگلی سلائیڈ میں وہ مزید آپ کو بتانا چاہ رہا ہے کہ کیا کیا چیزیں آپ چھوڑ سکتے ہیں اور کن کن چیزوں کو اپنے جو ریڈنگ ہے اس میں آپ رکھ سکتے ہیں. کہتا ہے کہ once you know where the reading is headed, you can begin to read only the first sentence of each paragraph. تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ پورا آرٹیکل پڑھیں، آپ صرف اور صرف پہلے پیراگراف کی 2 4 لائنز جو ہیں وہ پڑھتے جائیں. کوئی بھی آرٹیکل ہے، ایک لمبا سا آرٹیکل ہے، تو اس کا جو پہلا پیراگراف ہے یا اس کی مین ہیڈنگز والے جو پہلے پیراگرافس ہیں 2 3 ان کو پڑھتے جائیے. آپ کو مین آئیڈیا یعنی کہ آپ کی اسکیمنگ ہوتی جائے گی. وہ جو پہلا سنٹنس ہوتا ہے پیراگراف کا اس کو کہتے ہیں ٹاپک سنٹنسز. They give you the main idea of the paragraph. جتنے بھی پیراگرافس ہوں گے، مزید آگے آپ کیا کر سکتے ہیں، مزید آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جتنے پیراگرافس ہیں ان کے آپ صرف اور صرف پہلے سنٹنسز جو ہیں ان کو پڑھتے جائیے. وہ گویا کہ پورے اس پیراگراف کا نچوڑ ہوگا، اسکیمنگ ہوگی. اس کے بعد کیا کہتا ہے، if you do not get the main idea in the topic sentence or if the paragraph greatly interests you then you may want to skim more. کہتا ہے کہ اگر آپ کو مین آئیڈیا کہیں نظر نہیں آ رہا اس ٹاپک سنٹینس میں اور دلچسپی بڑھتی جا رہی ہے، آپ پڑھنا ہی چاہتے ہیں، تو آپ صاف ظاہر ہے اس کو نہیں چھوڑ سکیں گے. وہ اسکیمنگ آپ کی نہیں ہو پائے گی. وہ آپ انٹرسٹ ڈیولپ کرتے جا رہے ہیں، ایسے ہی پڑھتے جا رہے ہیں، آپ کی وہ اسکیمنگ نہیں ہوگی، بلکہ آپ کو ایسے ہی گویا کہ ہوگا کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا. آپ کو سمجھنے کے لیے ہی تو اسکیمنگ کرنی ہے کہ اس کا مین آئیڈیا کیا ہے، اس میں کیا کہنا چاہتا ہے. اور ایٹ دا اینڈ آف ایچ ٹاپک سینٹینس یور آئیز شوڈ ڈراپ ڈاؤن تھرو دا ریسٹ آف دا پیراگراف لوکنگ فار امپورٹنٹ پیسز آف انفارمیشن سچ ایز نیمس، ڈیٹس اور ایونٹس. آخر پہ کیا کہتا ہے کہ آپ کوشش کرو کہ اپنی آنکھوں کو تیزی سے اس پیراگراف پہ چلاتے جاؤ، دیکھتے جاؤ. باقی جو پیراگراف ہے اس کو پھر پڑھنے کی ضرورت نہیں، لیکن ہاں انفارمیشن جو کہ خاص طور پہ اہمیت کی حامل انفارمیشن ہے، جیسا کہ اس نے بتا دی، کوئی نام آ جاتا ہے، کوئی تاریخ آ جاتی ہے، کوئی ایونٹ کا ذکر ہو جاتا ہے، اس کو نہیں چھوڑنا، اس کو ضرور آپ نے اسکیم کرتے جانا ہے. ان چیزوں پہ آپ کا فوکس ہونا چاہیے جب آپ ریڈنگ ٹیکنیک میں اسکیمنگ کر رہے ہوں. تو ان چیزوں پہ آپ کو فوکس ہونا چاہیے کہ پیراگراف میں جو امپورٹنٹ اہمیت ہے، جیسے کہ نامز آ جاتے ہیں اور یہ ڈیٹس آ جاتی ہیں، ایونٹس آ جاتی ہیں، ان کو بھی آپ نے نہیں چھوڑنا. اس کے بعد کیا کرنا ہے، کنٹینیو ٹو ریڈ اونلی ٹاپک سینٹینسز ڈراپنگ ڈاؤن تھرو دا ریسٹ آف دا پیراگرافس انٹل یو آر نیئر دا اینڈ. کہتا ہے کہ اسی طرح سارے کے سارے جتنے بھی سینٹینسز آ رہے ہیں، خاص طور پہ پیراگراف، نیولی پیراگراف کے جتنے بھی ٹاپک سینٹینسز آ رہے ہیں ان کو پڑھتے جائیے، باقیوں کو چھوڑتے جائیے، باقی ساروں کو. اور جیسے جیسے آپ یہ انفارمیشن پہ غور کرتے جائیں گے وہ آپ کی ساری ڈیٹیل، خاص طور پہ اس کی مین آئیڈیا کی ڈیٹیل آپ کے ذہن میں آتی جائے گی اور وہ آپ کی اسکیمنگ ہوتی جائے گی. اگلی جو سلائیڈ ہے اس پہ اس کی دوسری ٹیکنیک اس نے بتا دی ہے کہ پیراگراف جس کو آپ نے اسکیم کرنا ہے یا کوئی بھی آرٹیکل جس کی آپ نے اسکیمنگ کرنی ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کو اپنے آپ سے کویشچن کرنے چاہیے. اگر تو ان کویشچنس کے جواب جس طرح اس نے دیے ہوئے ہیں نیچے کویشچنس ہاں میں آتے ہیں، تو پھر وہ آپ کی اسکیمنگ کے حامل پیراگراف یا آرٹیکل ہے. اگر ان کے جواب ہاں میں نہیں ہیں تو پھر آپ کو ان کی اسکیمنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اب یہ دیکھیں یہ کیا کہتا ہے اس ٹپ میں، کہتا ہے while reading ask yourself the following questions to help you decide whether or not to skim. آپ نے پہلے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کو اسکیم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ کہتا ہے کہ if your answer is yes to any of these the skimming is a useful tool. پہلا کویشچن جو اس نے کہا ہے وہ کہتا ہے کہ is this material non fiction. اسکیمنگ ہم کر ہی وہاں سکتے ہیں جہاں پہ آپ کا مٹیریل نان فکشن ہو.
نان فکشن مطلب یہ ہے کہ اس میں ساری فکشن نہ ہو، اس میں کوئی خاص انفارمیشن والا پیراگراف ہو، کوئی فیکچول ڈیٹا پہ مبنی، کوئی فیکچول مٹیریل پہ مبنی وہ پیراگراف ہو، آرٹیکل ہو۔ پہلا کوشچن آپ نے یہی کرنا ہے کہ از دس مٹیریل نان فکشن؟ اگر تو وہ نان فکشن ہے تو آپ اسکیمنگ کریں گے۔ دوسرا کوشچن اگلی سلائیڈ پہ آ رہا ہے، ڈو آئی ہیو اے لاٹ ٹو ریڈ اونلی اے اسمال اماؤنٹ آف ٹائم؟ اگر آپ تھوڑے سے وقت میں بہت زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں، اسکیمنگ تب آپ کریں گے جب آپ تھوڑے سے وقت میں بہت کچھ پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ دوسرا کوشچن تھا کہ ڈو آئی ہیو اے لاٹ ٹو ریڈ اونلی اے اسمال اماؤنٹ آف ٹائم، تھوڑے سے وقت میں بہت زیادہ اگر آپ کو پڑھنا ہے تو پھر اسکیمنگ کرنا ہوگی آپ کو۔ تیسرا کوشچن اس نے کہا ہے ڈو آئی آلریڈی نو سم تھنگ اباؤٹ دس؟ کیا آیا کہ اس کے بارے میں، جس بارے میں آپ پڑھنا چاہ رہے ہو، تھوڑا بہت آپ کو پہلے اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا پہلے جانتے ہیں؟ اگر تو تھوڑی بہت آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہے، تھوڑا سا آپ کو نالج اس کے بارے میں ہے، تو پھر اس کا مین آئیڈیا سمجھنا، اس کی اسکیمنگ کرنا آپ کے لیے بہت ایزی ہوگا۔ چوتھا کویشچن اس کا کہتا ہے کہ کین اینی آف دا مٹیریل بی اسکپڈ؟ کہ یہ جو مٹیریل اس میں دیا گیا ہے اس میں سے میں کیا کیا چیزیں چھوڑ سکتا ہوں، جس کو اگر میں نہ بھی پڑھوں، جس کی ریڈنگ میں نہ بھی کروں، تو تب بھی اس کے مین آئیڈیا کو سمجھنے میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو یہ چوتھا کویشچن آپ نے کرنا ہے کہ کین اینی آف دا مٹیریل بی اسکپڈ؟ If you have sufficient background knowledge or believe you don't need the information, then skip it. اگر آپ کے پاس بیک گراؤنڈ نالج کافی ہو لیکن آپ کو ساتھ یہ یقین بھی ہو کہ اس انفارمیشن کی مجھے ضرورت نہیں ہوگی اس آرٹیکل، اس پیراگراف کے مین آئیڈیا حاصل کرنے میں، تو پھر آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں، پھر وہ آپ کے کام کا نہیں ہے۔ اس کے بعد جناب اسکیننگ، یہ تھا اسکیمنگ کرنا۔ اب اسکیننگ میں نے آپ کو بتایا تھا اس سلائیڈ میں، اس میں اسکیننگ جو ہے ڈیٹیل میں ہم پڑھیں گے۔ اسکیننگ شروع میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی ایک خاص اسپیسیفک انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ ریڈنگ کریں تو اس کو اسکیننگ کہتے ہیں ریڈنگ اسکل میں۔ جس طرح اسکیمنگ کا میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے اگر مین آئیڈیا کو حاصل کرنا ہے، نچوڑ تک جانا ہے، لب لباب تک جانا ہے، تو اس کی ریڈنگ اسکیمنگ کرتے ہوئے کریں تو وہ اسکیمنگ ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح اسکیننگ جو ہے وہ اگر ہم نے کوئی اسپیسیفک انفارمیشن کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو پورا آرٹیکل جو ہے اس کو ریڈ نہ کرنا پڑے، پورے پیراگراف کو نہ پڑھنا پڑے، صرف اور صرف ہمارے جو مطلب کی چیز ہے ہم نے اسی کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے ریڈنگ اسکل میں اسکیننگ ٹیکنیک کو اپلائی کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسکیننگ۔ تو اسکیننگ کو اس نے کس طرح ڈیفائن کیا ہوا ہے اس سلائیڈ میں، کہتا ہے کہ اسکیننگ از another useful tool for speeding up your reading. اسکیننگ اور اسکیمنگ بیسیکلی کیا کرتے ہیں، آپ کی ریڈنگ اسکل کو ڈیولپ کرتے ہیں، اس کو اسٹرانگ بناتے ہیں، آپ کی جو ریڈنگ ہیبٹ ہے اس کو تیز کرتے ہیں۔ تو یہ کہتا ہے کہ اسکیننگ جو ہے اس سے آپ کی ریڈنگ میں سپیڈ آتی ہے، آپ تیزی سے اچھے ریڈر بن سکتے ہیں۔ Unlike skimming, when scanning, you look only for a specific fact or piece of information without reading everything. تو یہ اس نے اس کو ڈیفائن کر دیا کہ آپ کو صرف اور صرف اسکیننگ ٹیکنیک میں اسپیسیفک فیکٹ یا پیس آف انفارمیشن کی ضرورت ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ آپ پورے پیراگراف یا پوری جو ہے وہ کوئی آرٹیکل اس کو پڑھنا چاہیں۔ تو یہ ہوتا ہے اسکیننگ کا پرپس۔ اگلی جو سلائیڈ ہے اس میں اس نے اس کو ڈیٹیل سے بتایا ہوا ہے کہ یو کین اسکین وین یو لک فار یور فیوریٹ شو listed in the cable guide, for your friend's phone number in a telephone book, and for the sports scores in the newspaper. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ریڈنگ اسکل میں اسکیننگ ٹیکنیک کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ کہتا ہے کہ آپ کا فیوریٹ شو لگا ہوا ہے، اس میں
جو کیبل گائیڈ ہے اس کو آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرنا ہے، آپ کے فرینڈ کا فون نمبر فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرنا ہے ٹیلی فون بک میں، یا پھر اسپورٹس کورس نیوز پیپر میں فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں، اسپیسیفک انفارمیشن ہوتی ہیں جن کو ریڈنگ سکل میں سارا آرٹیکل پڑھنے کی بجائے یا پورا پیراگراف پڑھنے کے بجائے صرف اور صرف اسکین کرنے کی یا اسکیننگ کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. For scanning to be successful, you need to understand how your material is structured as well as comprehend what you read so you can locate the specific information you need. اس میں اس نے کیا کہا کہ اگر آپ نے اسکیننگ کو بہتر بنانا ہے تو آپ کو پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا مٹیریل، اس پیراگراف کا مٹیریل آیا کہ کس طرح اسٹرکچرڈ ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ نے کہاں اسپیسیفک انفارمیشن فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے جمپ کرنے کی ضرورت ہے. اسکیننگ آلسو الاؤز یو ٹو فائنڈ ڈیٹیلس اینڈ ادر انفارمیشن ان اے ہری. اس کا مطلب ہے کہ اسکیننگ جو ہے وہ ہم کوشش کرتے ہیں اسکیننگ کرنے کے دوران کہ جتنی بھی انفارمیشن ہے اس کو تیزی سے فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں. اب یہ اس سلائیڈ میں اس نے بتایا ہے کہ ہم لوگ کس انداز میں اسکیننگ کر سکتے ہیں. اسکیننگ کرنے کے لیے کیا ٹپس ہیں، یہ آگے والی سلائیڈ سے وہ شروع ہو رہی ہیں. جس طرح ہم نے اسکیمنگ میں پڑھا وہ 4-5 ٹپس تھے کہ اگر ہم اس طرح کریں تو وہ اسکیمنگ ہو سکتی ہے. اسی طرح اب اس سلائیڈ سے شروع ہو رہی ہیں کہ اسکیننگ کے ٹپس کیا ہیں، کس انداز سے اسکیننگ کی جا سکتی ہے. تو یہ دیکھیے، the material you scan is typically arranged in the following ways. اسکیننگ کرتے دوران ہم کو پہلے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمارا یہ جو مٹیریل ہے اس آرٹیکل کا یا پیراگراف کا، ان میں سے یہ نیچے 4-5 دیے ہوئے اس نے کس انداز میں دیا گیا ہے. ایک الفابیٹیکلی، کرونالوجیکلی، نان الفابیٹیکلی، اور بائی کیٹاگرائنگ اور بائی ٹیکسچولی. یہ 5 ہیں اس نے بتا دیے کہ ہم نے کس انداز میں ان کی اسکیننگ کرنی ہے. اب آپ کا اگر مٹیریل جو ہے الفابیٹیکلی ہے تو اس میں اس نے کہا ہے کہ الفابیٹیکل انفارمیشن از ارینجڈ ان آرڈر فرام A to Z. ٹھیک ہے، ساری انفارمیشن جو ہے نا اس نے A سے شروع کی ہوتی ہے Z تک جاتا ہے، مطلب اس کا جو ایک ارینجمنٹ ہوتی ہے بالکل ڈائریکٹ ہوتی ہے، پہلے ایک، اس سے اگلے والی، پھر اس سے اگلے والی، اس انداز میں اس کا الفابیٹیکل آرڈر ہوتا ہے. دوسرا، کرونالوجیکل انفارمیشن. کرونالوجیکل جو انفارمیشن ہوتی ہے اس میں زیادہ تر ٹائم کو اور نمبریکل آرڈر کو مد نظر رکھا جاتا ہے. اس میں ٹائم اور جو نمبریکل آرڈر ہے وہ دیے گئے ہوتے ہیں. اس کے بعد انفارمیشن کین آلسو بی ارینجڈ ان نان الفابیٹیکل آرڈر سچ ایز ٹیلی ویژن لسٹنگ اور بائی کیٹیگری، یعنی کہ لسٹنگس آف لائک آئٹم سچ ایز این آٹو پارٹس کیٹلاگ. نان الفابیٹیکل بھی وہ کہتا ہے کہ آپ کا مٹیریل ہو سکتا ہے جس طرح ٹیلی ویژن کی کوئی چیز آپ نے دیکھی اور اس کی آپ نے لسٹنگ بنا دی تو وہ A to Z نہیں ہوگی، الفابیٹیکل نہیں ہوگا، اس کے اپوزٹ ہوگا نان الفابیٹیکل. اسی طرح جو آگے ہے کیٹیگری بنا دینا، یعنی کہ لسٹنگ بنا دینا کسی بھی چیز کی. جس طرح اس نے ایگزامپل دی ہوئی ہے کہ آٹو پارٹس کیٹلاگ، کوئی آٹو ہے، آٹو پارٹس کی کوئی شاپ ہے تو اس میں جو جو چیزیں پڑی ہوتی ہیں ان کی جس طرح لسٹ بنائی جاتی ہے اس انداز میں اس کی کیٹیگری کر دینا کہ یہ انجن کا سامان یہاں پہ ہے، ویلز جو ہیں وہ یہاں پہ ہے، اس کا جو بیرونی پارٹس ہیں وہ یہ ہیں، اس طرح لسٹنگ کر دینا. اس کے بعد جو ٹیکسچوئل ہوتا ہے اس کی انفارمیشن کیسے ہوتی ہے کہ سم ٹائمز انفارمیشن از لوکیٹڈ ود ان دا ریٹن پیراگرافس آف ٹیکسٹ. بعض اوقات جو ہوتا ہے نا انفارمیشن وہ ٹیکسٹ کے اندر ہی آ جاتی ہے پیراگراف میں، تو اس کو کہتے ہیں ٹیکسچوئل سینس.
جیسا کہ اس نے مثال اس کی دی ہوئی ہے انسائکلوپیڈیا انٹری. انسائکلوپیڈیاز آپ پڑھتے ہیں تو اس کو آپ جب تک اس کا ٹیکسٹ نہیں پڑھ رہے تو تب تک اس کی اسکیننگ نہیں ہو سکتی. اسی طرح اس نے کہتا ہے کہ 5 اس کی کیٹیگریز ہوتی ہیں، تو ان کو ہم نے یہ دیکھنا ہے سب سے پہلے جب اسکیننگ کرنی ہے کہ ہمارا جو ٹیکسٹ دیا ہوا ہے، ہمارا جو مٹیریل دیا ہوا ہے وہ کس انداز میں دیا گیا ہوا ہے. آیا کہ وہ الفابیٹیکل ہے، کرونالوجیکل ہے، نان الفابیٹیکل ہے، یا اس کی کیٹیگرائزیشن بنائی گئی ہے، یا اس کو ٹیکسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو ٹیکسچول کریٹ کیا گیا ہے. تو یہ پہلے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کا انداز کون سا ہے. اس کے بعد اگلی سلائیڈ پہ اس نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ایک ٹپ اور کیا ہو سکتا ہے اسکیننگ کرنے کے دوران، کہ آپ ریڈنگ کر رہے ہوں تو آپ کس چیز کا استعمال کر سکتے ہیں. جس طرح ہماری یہ ہیبٹ ہوتی ہے کہ ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا، جو بہت ڈیپ ریڈر ہوتے ہیں، انہوں نے ہاتھوں میں پینسل پکڑی ہوئی ہوتی ہے یا پھر انگلی کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یا کوئی اور چیز جو ہوتی ہے وہ تیزی سے ایک سنٹینس، ایک لائن جو پیراگراف ہے ریڈنگ کرنے کے دوران وہ اسی پہ چلا رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح ہی یہ ایک ٹپ ہے. وہ کہتا ہے یوز یور ہینڈس وین اسکیننگ. اپنے ہاتھوں کا استعمال کرنا چاہیے جب آپ اسکیننگ کر رہے ہیں. تو اس کا کیا مطلب، وہ آگے مزید ڈیٹیل میں کیا کہتا ہے، لرننگ ٹو یوز یور ہینڈس وائل اسکیننگ از ویری ہیلپ ان لوکیٹنگ اسپیسیفک انفارمیشن. ڈو یو ڈو اینی تھنگ ود یور ہینڈس ٹو لوکیٹ ورڈ ان ڈکشنری. خاص طور پہ جب آپ ڈکشنری میں سے کوئی ایک لفظ کو فائنڈ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ گویا کہ آپ اسکیننگ کر رہے ہوتے ہیں. کسی ایک ورڈ کو ہم نے ڈکشنری سے فائنڈ آؤٹ کرنا ہوتا ہے تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ اسکیننگ ہی ہوتی ہے نا. ایک اسپیسیفک انفارمیشن، ایک اسپیسیفک ورڈ ہوتا ہے تو وہ اسکیننگ میں آتا ہے. تو اس میں کہتا ہے کہ جس طرح ہم ہاتھوں کا استعمال کرتے ہیں ڈکشنری میں سے ایک ورڈ کے میننگ کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے، اسی طرح آپ کر سکتے ہیں ٹو فائنڈ اے میٹنگ ٹائم آن یور کیلنڈر. جب کبھی ہم کیلنڈر ہمارے سامنے پڑا ہو تو ہم نے دیکھنا ہو کہ ہماری کس دن میٹنگ ہے، تو اس دن بھی ہم اپنی انگلی کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ فلاں اپریل کی فلاں ڈیٹ کو یہ ڈے بن رہا ہے اور اس دن میں اور کوئی جو میرا اسکیجول جو ہے وہ اور کوئی نہیں ہے، میں بزی نہیں ہوں، تو اس کو آپ لوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ٹو ریڈ ٹرین اور بس اسکیجول، یا پھر ہم اسی طرح جب ایک لسٹ دی ہوتی ہے، جب ہم جاتے ہیں بس اسٹیشن پہ جاتے ہیں یا پھر ہم ریلوے اسٹیشن پہ ہوتے ہیں تو وہاں پہ لسٹ ہوتی ہے کہ فلاں جو ٹرین ہے، فلاں جو بس ہے اس کی ٹائمنگ یہ ہے، تو وہاں پہ بھی ہم اپنی انگلی کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ بھی ایک اسپیسیفک انفارمیشن ہوتی ہے جو اسکیننگ کی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے. اچھا، یوزنگ یور ہینڈ اور فنگر از ایکسٹریملی ہیلپفل ان فوکسنگ یور اٹینشن اینڈ کیپنگ یور پلیس while scanning a column of material. تو اوور آل اس ہیڈنگ میں اس نے کیا بات کی ہے کہ اسکیننگ کرتے ہوئے آپ لوگ اپنی انگلی کا استعمال کریں، یا پھر آپ اپنے ہاتھوں میں کوئی ایک پینسل پکڑ لیں، کوئی چھوٹی سی اسٹک بھی پکڑ سکتے ہیں. جس طرح ٹیچر آپ کو پڑھا رہا ہوتا ہے تو وائٹ بورڈ کی طرف وہ اشارہ کرنے کے لیے اس کے ہاتھ میں اسٹک ہوتی ہے تو وہ اشارتاً آپ کو سمجھا رہا ہوتا ہے. اسی طرح یہ اسپیسیفک انفارمیشن جو ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے، یعنی کہ اسکیننگ کرنے کے لیے انگلی کا استعمال کریں. اگلی سلائیڈ میں اس نے کہا کہ یوز پیریفرل ویژن وین اسکیننگ. پیریفرل ویژن کیا ہوتا ہے پہلے یہ سمجھ لیں. ہم لوگ اسکیننگ کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ آپ انگلی کا ہی استعمال کر رہے تھے ایک پیراگراف میں، تو آپ کو ذہن میں پیریفرل ویژن کا مطلب کیا ہے کہ اس سے ریلیٹڈ باقی انفارمیشن کو بھی آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. اگر آپ مثال کے طور پہ ارائیول آف دا ٹرین، اس کا جو ٹائم ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے تو آپ نے ٹرین کی بھی آگے کیٹیگریز ہیں، جیسا کہ تیز گام نے آنا ہے تو تیز گام کے ساتھ ساتھ جو باقی ٹرینز ہیں ان کے نام لکھے ہوں گے اور ان کی ٹائمنگ بھی ساتھ لکھی ہوگی کہ وہ اتنے بجے آئیں گی. تو بجائے اس کے کہ آپ نے اسپیسیفائی کرنا ہے تیز گام، آپ نے تیز گام پہ جانا ہے تو تیز گام
को साथ साथ जो टाइमिंग बाकी ट्रेन्स की लिखी हुई है उन टाइमिंग को भी ज़हन में रखें कि हो सकता है कि कहीं तेज़ गाम की टाइमिंग यहाँ ना मेंशन हो। इसी तरह पेरिफेरल विजन का मतलब होता है कि जो आप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं उससे रिलेटेड बाकी इंफॉर्मेशन का भी साथ साथ ख्याल रखें। सिर्फ ये नहीं कि आपने स्पेसिफिक एक ही तेज़ गाम की टाइमिंग को फाइंड आउट करना था तो आप सिर्फ और सिर्फ तेज़ गाम कोई लफ्ज़ को फाइंड आउट करने के लिए तेज़ी आगे आंखें चलाते जाएं और फिरते जाएं, देखते जाएं, ऐसे नहीं है। बल्कि टाइमिंग अगर आपने फाइंड आउट उसकी करनी है तो बाकी ट्रेन्स की जहाँ पे टाइमिंग दी गई है आपका फोकस उन पे भी होना चाहिए, उनको भी देखना चाहिए। पॉसिबल है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसने तेज़ गाम की टाइमिंग का वहाँ पे तज़किरा कर दिया हो। तो पेरिफेरल विजन का मतलब है जो आप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर रहे हैं उससे रिलेटेड बाकी इंफॉर्मेशन को भी ज़हन में रखना है। आगे इसने मज़ीद डिटेल में बताया हुआ है कि योर पेरिफेरल विजन कैन आल्सो हेल्प यू कैन स्कैन इफेक्टिवली व्हेन योर हैंड मूव्स डाउन अ लिस्ट ऑफ नेम्स you see not only the names your finger is pointing to but also the names above and below। वही बात होगी ना कि किसी एक नाम को, स्पेसिफिक नाम को अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो आपकी उंगली ज़रूरी नहीं है कि उसी नाम को फाइंड आउट करने के लिए तेज़ी आप चलाती जाएं, बल्कि उसके साथ बाकी भी नेम्स लिखे गए हैं उनका भी साथ में ख्याल रखें। वो भी होते हैं let your eyes work for you when searching for information. Keep the concept of keywords in mind while scanning. Your purpose will determine the keywords. Suppose you were looking for the time a train leaves from New York City for Washington DC. The keywords to keep in mind are from New York City and to Washington DC. ये बात उसने अब यहाँ पे क्लियर कर दी कि आपने मिसाल के तौर पे पेरिफेरल विजन आपका क्या होगा कि आपने एक ट्रेन जो कि न्यूयॉर्क सिटी से वाशिंगटन डीसी जाना चाह रही है उसकी अगर आप टाइमिंग देखना चाहते हैं तो ये सारे वर्ड्स जो हैं अपने जहन में रखने के साथ साथ आपको क्या और जहन में रखना है, उसमें न्यूयॉर्क सिटी भी आ जाएगा, मतलब सिटीज़ के जितने नाम आएंगे वहाँ पे वो भी आपको जहन में रखना होंगे। इसी तरह वाशिंगटन आ गया तो सिर्फ टाइमिंग ही नहीं है, यहाँ पे ट्रेन जिन जिन सिटीज़ में जा रही है वो भी आ रही है और उसके अलावा ट्रेन के जो नेम्स हैं वो भी आ रहे हैं। तो इनको कहते हैं स्कैनिंग टेक्निक इन रीडिंग स्किल्स। आई होप ये सारी चीज़ें, आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई आपको कन्फ्यूजन है, कोई आप सवाल करना चाहें तो यू आर मोर देन वेलकम, एनी टाइम आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।